آپ اور میں اس 5 حصوں پر مشتمل ترتیب کے ذریعے سے شاعری پر مبنی کتب کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ابتدا، رہائی، قربت یا رشتہ، آزمائش اور تکمیل۔ آج ہم ان سب کے درمیانی حصہ یعنی قربت یا رشتہ پر بات کریں گے۔ خدا اصل میں ہمارے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ بائبل میں شاعری پر مبنی کل 5 کتب ہیں: امثال، ایوب، غزل الغزلات، واعظ اور زبور۔ امثال کی کتاب ہمیں حکمت کی ابتدا کی وضاحت دیتی ہے، اور اس کتاب کو سلیمان بادشاہ نے لکھا ہے جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ باحکمت شخص تھا۔ بنیادی طور پر یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے اگر تم اچھا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، اگر تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ یہ زندگی کا ایک بہت ہی میکینیکل نظریہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب کچھ اسی طرح سے تجربہ نہیں کرتا، اور ایوب کی کتاب اسی پر وضاحت پیش کرتی ہے۔ ایوب ایک راست باز شخص تھا اور اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ صحیح کیا تھا۔ وہ بہت دولت مند تھا اور بہت ہی مختصر سے وقت میں اس کا سب کچھ جاتا رہا، اس کی دولت، اس کی اولاد، اور کبھی کبھی ہم بھی اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن خدا نجات دہندہ ہے اور خدا ایوب کو بچانے آتا ہے اور اسے کچھ اہم باتیں سکھاتا ہے۔ پہلی کہ ایوب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایوب نہیں سمجھ سکتا، اور دوسری یہ کہ خدا ایوب سے محبت کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ امثال کی کتاب ظاہر کرتی ہے خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ایوب کی کتاب ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہمیں سکھانے سے بڑھ کر ہمیں نجات بھی دینا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ قربت میں، میرا مطلب وہ ہمارے ساتھ ایک رشتہ، گہرا رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور غزل الغزلات کی کتاب اسی بارے میں ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے اپنے رشتے کا ایک محبت کی کہانی سے موازنہ کرتا ہے، لیکن اصل میں غزل الغزلات کی کتاب میں معاملات اتنے بھی عشقیہ نہیں ہیں۔ یہ ہاں اور نہ والے کسی رشتے کی طرح ہے، تھوڑا بہت انسانیت اور خدا کی طرح، یا گنہگار اور خدا کی طرح، یا آپ کی اور خدا کی طرح۔ بس اسی لیے بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب ہمیں آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں سب کچھ ہماری عقل سے باہر ہوتا ہے، جہاں آ کر ہمیں سب کچھ باطل یا بیکار معلوم ہوتا ہے۔ واعظ کی کتاب کا بنیادی پیغام آپ کو بطالت کے تعلق سے شعور دینا ہے، لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ زبور کی کتاب کو شاعری پر مبنی باقی تمام کتب کا تاج کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ زبور کی کتاب شاعرانہ انداز میں باقی 4 شاعری پر مبنی کتب میں موجود جذباتی تجربات کا خلاصہ کرتی ہے۔ عام حکمت، ضرورت کے وقت رہائی دینا، اور جذباتی دباؤ، خدا کے ساتھ گہرا رشتہ اور رفاقت رکھنا، اور دنیا میں زمین پر خدا کے بغیر زندگی کی بطالت کو دریافت کرنا۔ بس ہم جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کیسے تخلیق کیا اور انسان کیسے گناہ میں گرا، لیکن اصل میں خدا کیا چاہتا ہے؟ اور وقت کے اختتام پر کیا اس کے لوگ اس کی سنیں گے؟ مزید نبیوں کی کتب میں ہم اسی تعلق سے سیکھیں گے۔